بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 2 سال بعد آخر کار شہدہ کی اپنے والدین سے صلح ہو چکی تھی۔ 2 سال بعد اس کے گھر والے اسے منا کر واپس لے آئے تھے، ساتھ میں اس کا شوہر بھی تھا۔ پورے محلے میں اور خاندان میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ جس نے سنا اس نے شکر ادا کیا کہ چلو اکلوتی بیٹی تھی، آپس میں صلح ہو گئی، اچھا ہوا۔ مگر چند دن بعد ہی ان کے گھر میں ایک قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ دوستو آج جو کہانی میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہی محلے میں پیش آیا۔ یہ کہانی شہدہ کی ہے۔ شہدہ سکینہ اور امجد کی بیٹی تھی۔ سکینہ اور امجد کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ سکینہ کو بیٹی کی بڑی خواہش تھی۔ جب اس کی شادی امجد سے ہوئی تبھی اس نے پہلی مرتبہ جب وہ حاملہ ہوئی تو بڑی شدت سے بیٹی کے لیے دعا مانگی، اور وہ ہر روز اپنی نمازوں میں یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا کرنا، کیونکہ وہ خود اکلوتی بیٹی تھی۔ شاید اس نے ساری عمر بہن کی کمی محسوس کی، ایک لڑکی کے ساتھ کی کمی محسوس کی، یا شاید کوئی اور وجہ تھی، لیکن اسے بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ مگر 9 ماہ کا یہ وقت گزرا اور سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اولاد بیٹے کی صورت میں دی۔ اسے اپنی نعمت سے نوازا۔ سارا خاندان بہت خوش تھا۔ محلے بھر میں اور خاندان بھر میں مٹھائی بانٹی گئی۔ خود سکینہ بھی بہت خوش تھی، مگر وہ تھوڑی سی مایوس بھی تھی، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے بیٹی کی تیاری کر رکھی تھی۔ چھوٹی چھوٹی فراکیں، چھوٹی چھوٹی پونیاں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اس نے بیٹی کے لیے خرید کر رکھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ خیر سکینہ نے وہ تمام چیزیں سنبھال کر رکھیں اور دل میں یہ خیال کیا کہ کوئی بات نہیں، اس بار بیٹا ہوا تو اگلی بار اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بیٹی سے نواز دے گا۔ سکینہ کا پہلا بیٹا دلاور جب 3 سال کا ہوا تو سکینہ ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ اس بار سکینہ نے دل ہی دل میں بیٹی کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اب وہ برملا اس خواہش کا اظہار نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہر سننے اور دیکھنے والا اسے ٹوک دیتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دے رہا ہے تو تم ناشکراپن کیوں کر رہی ہو؟ دنیا تو بیٹے مانگتی ہے اور تمہیں اللہ بیٹے عطا کر رہا ہے۔ اس لیے سکینہ نے اپنی اس خواہش کو اپنے تک محدود رکھا اور خود اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر بیٹی کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اس بار بھی 9 ماہ کا یہ طویل عرصہ انگلیوں پر دن گنتے گنتے آخر کار ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس بار بھی سکینہ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ دوسرے بیٹے کا نام سکینہ نے جاوید رکھا۔ سکینہ کے آنگن میں اب 2 بیٹے کھیل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اپنی نعمت سے نوازا تھا اور وہ ہر پل خدا کا شکر ادا کرتی تھی، مگر بیٹی کی خواہش جیسے دل میں اب شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے زور پکڑتی جا رہی تھی۔ جاوید 2 سال کا ہوا تو سکینہ ایک بار پھر سے حاملہ ہوئی، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو بیٹے سے ہی نوازا۔ سکینہ کی گود میں تیسرا بیٹا آ چکا تھا۔ خاندان بھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ لوگ دیکھنے اور سننے والے سکینہ کو رانی کہتے تھے۔ اکثر عورتیں کہا کرتی تھیں کہ 3 بیٹوں کی ماں رانی ہوتی ہے۔ سکینہ اب رانی بن چکی ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام کاشف رکھا گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سکینہ کے دل میں بیٹی کی یہ خواہش دم توڑتی جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے 3 بیٹے ہو چکے تھے۔ لیکن خیر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بار پھر سے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ آخری بیٹے کا نام آصف رکھا گیا، کیونکہ سکینہ کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نواز دیا تھا۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، نہ جانے ماں کی طرف دیکھ کر یا قدرتی طور پر گھر میں صرف لڑکے ہی تھے، خود سکینہ کے بیٹوں کے دلوں میں بھی ایک بہن کی شدید خواہش تھی، اور وہ اپنے ماں اور باپ کے سامنے اکثر اس خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اکثر جب محلے میں کوئی چھوٹی بچی کو دیکھتے تو اسے فوراً اپنے گھر لے آتے اور اپنے ماں باپ کے سامنے بڑی حسرت سے کہتے کہ کاش ہماری بھی کوئی چھوٹی سی بہن ہوتی۔ بیٹوں کے منہ سے یہ خواہش سن کر سکینہ خود تو خاموش رہتی، مگر اس کے دل میں ایک حسرت چٹکی ضرور کاٹا کرتی تھی، آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی بیٹوں کے منہ سے یہ بات سن کر۔ اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آ ہی گیا، اور اب جب سکینہ مایوس ہو
چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹی سے نہیں نوازے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت دینا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ سکینہ ایک بار پھر امید سے ہوئی، اور اس بار جب 9 ماہ گزر جانے کے بعد سکینہ نے بچے کو جنم دیا تو یہ ایک بیٹی تھی۔ سکینہ تو جیسے بہت خوش تھی، گھر بھر میں خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں تو پہلے 4 بیٹوں بار بھی بانٹی گئی تھی، مگر اس بار تو بڑے ہی جوش و خروش سے مٹھائی بانٹی گئی، اور مٹھائی بانٹنے میں سکینہ کے چاروں بیٹے پیش تھے، جو ہر ایک کو ساتھ ساتھ یہ بتانا نہیں بھولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی سی بہن دی ہے۔ سکینہ کی گود میں بیٹی آ چکی تھی، چاروں لڑکوں کو جیسے کھیلنے کے لیے ایک گڑیا مل گئی تھی۔ وہ چاروں اپنی بہن کو اٹھانے کے لیے آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے۔ اسکول سے آتے تو چاروں بہن کے سرہانے بیٹھ جاتے۔ سکینہ باری باری اپنی بیٹی کو ان کی گود میں ڈالتی۔ اسکول سے آنے کے بعد رات دیر تک چاروں بھائیوں کا ایک ہی کام تھا، اپنی بہن کو گود میں لے کر بیٹھنا۔ سکینہ نے اپنی بیٹی کا نام شاہدہ رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، سکینہ کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، شاہدہ بھی آہستہ آہستہ عمر کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ سکینہ کے بڑے دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر کی اوپری منزل جو کہ پہلے خالی پڑی تھی، اس پر مزید کمرے تعمیر کیے گئے اور دونوں شادی شدہ بیٹے اوپر کی منزل پر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب سکینہ اپنے 2 کنوارے بیٹوں اور شاہدہ کے ساتھ نچلی منزل پر تھی۔ پھر سکینہ کے تیسرے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ نیچے کی منزل میں ماں اور بہن کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھا۔ سکینہ کا چوتھے نمبر کا بیٹا ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور شاہدہ اس وقت 10ویں جماعت کے پیپر دے چکی تھی، اور اب وہ 11ویں جماعت میں داخل ہو چکی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ایک طوفان نے سکینہ کے گھر کا رخ کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے اس محلے میں بالکل سکینہ کے گھر کے سامنے والا گھر خالی پڑا تھا۔ یہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا، مگر اب کچھ دن سے اس گھر میں سامان اتر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ نئے کرائے دار آنے والے ہیں، اور پھر وہ نئے لوگ آ گئے۔ وہ چھوٹی سی مختصر سی فیملی تھی، ماں باپ تھے اور ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام عادل تھا۔ سکینہ کی بیٹی شاہدہ کالج جایا کرتی تھی اور عادل یونیورسٹی جاتا تھا۔ دونوں کا آتے جاتے راستے میں کہیں آمنا سامنا ہوا، آنکھیں چار ہوئیں اور محبت کی یہ کہانی شروع ہو گئی۔ یہ کہانی کیسے آگے بڑھی، کس نے پہلے رابطہ کیا، رابطہ کیسے ہوا، فون پر رابطہ کیا تھا یا ایک دوسرے کو خط لکھے گئے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، مگر عشق کی یہ کہانی شروع ہو چکی تھی۔ خاموشی سے چپ چاپ اندر ہی اندر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، واقعی محبت اندھی ہوتی ہے۔ شاہدہ کے 4 بھائی تھے، جن میں سے 3 شادی شدہ تھے، باپ وفات پا چکا تھا، لیکن بھائیوں کا گھر پہ بہت زیادہ ہولڈ تھا، بھائیوں کا گھر پہ حکم چلتا تھا، اور شاہدہ کا بڑا بھائی دلاور بہت سخت طبیعت کا مالک تھا۔ وہ شاہدہ سے جتنا زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، اتنا ہی زیادہ آنکھ بھی رکھتا تھا، مگر افسوس اس بات کا کہ اسے شاہدہ کی عشق معشوق کا علم نہ ہو سکا، کیونکہ کالج گھر سے کچھ ہی دوری کے فاصلے پر تھا، لہٰذا شاہدہ خود پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی، کیونکہ اس گلی محلے سے دیگر لڑکیاں بھی اسی کالج میں آتی جاتی تھی جہاں پر شاہدہ پڑھتی تھی، اس لیے ساری لڑکیاں اکٹھی ہو کر پیدل ہی کالج جایا کرتی تھی۔ اور اسی کالج آنے جانے میں نہ جانے کب عادل کے ساتھ اس کی آنکھیں چار ہوئیں اور محبت کی یہ کہانی شروع ہوئی، اور پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ اس کہانی کو شروع ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ شاہدہ نے 12ویں جماعت کے پیپر بھی دے دیے جب شاہدہ کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ شاہدہ کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اب اسے مزید آگے تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا اچھا سا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دیا جائے۔ اس موقع پر شاہدہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ وہ تو عادل کو پسند کرتی تھی، وہ عادل سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے لفظوں ہی لفظوں میں اپنی ماں کے سامنے عادل کا ذکر کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اس کے لیے
رشتے نہ دیکھے جائیں کیونکہ وہ عادل کو پسند کرتی ہے اور عادل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ماں نے جیسے ہی یہ سنا اس کا رنگ فک ہو گیا۔ سکینہ نے فوراً آگے بڑھ کر سختی سے شاہدہ کے منہ پر اپنا ہاتھ جمایا اور کہنے لگی، خبردار، اس بات کی بھنک تمہارے بھائیوں کے کانوں تک نہ پہنچے، وہ تمہارا گلا دبا ڈالیں گے۔ تم اپنی طرف دیکھو، کیا تم اس قابل ہو گئی ہو کہ اپنے لیے شوہر خود پسند کرو گی؟ ابھی تمہیں ڈھنگ کا جوتا خریدنا تو آتا نہیں، شوہر کیسے پسند کر لو گی؟ وہ لڑکا کیا کرتا ہے، ذات کیا ہے، خاندان کیسا ہے، کیسے لوگ ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ہم کیسے منہ اٹھا کر اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے دیں؟ اس لیے آج تو یہ بات تم نے میرے سامنے کر دی، دوبارہ اس کا ذکر بھی مت کرنا اور خاموش رہو۔ تمہارے بھائی جو رشتہ تمہارے لیے دیکھیں گے وہ یقیناً دیکھ بھال کر بہت اچھی جگہ تمہاری شادی طے کریں گے، لہٰذا خاموشی سے وہاں ہاں کرنا جہاں تمہارے بھائی کہیں گے۔ ماں نے اپنی طرف سے شاہدہ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ شاہدہ وقتی طور پر تو خاموش ہو گئی، لیکن وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ عادل سے شادی کرے گی۔ اس نے عادل سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں شاہدہ کے لیے بات کرے اور رشتہ بھیجے۔ عادل بھی شاہدہ سے سچی محبت کرتا تھا، لہٰذا چند دن گزرے اور اس نے شاہدہ کے گھر اپنے والدین کو رشتہ دے کر بھیج دیا۔ شاہدہ نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور اپنے بھائی دلاور کو بتایا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں کیونکہ وہ عادل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ اور عادل دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بس شاہدہ کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ دلاور تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عادل کے والدین پر چڑھائی کر دی۔ وہ بیچارے اتنے شرمندہ ہوئے کہ سر جھکائے وہاں سے چلے گئے۔ عادل نے بھی اس بات کو بہت محسوس کیا کہ اس کے والدین کی بے عزتی کی گئی ہے۔ اسے یہ شکوہ تھا کہ گھر آئے تو دشمن سے بھی انسان پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، جبکہ ہم مہذب انداز میں رشتہ لے کر گئے تھے مگر ہمیں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کیا گیا۔ عادل ناراض تھا، وہ دل برداشتہ تھا۔ دوسری طرف شاہدہ کو بھی اس بات کا بہت افسوس تھا مگر وہ بھی مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سکینہ کے گھر میں جیسے ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا، ایک قیامت تھی جو برپا ہو چکی تھی۔ شاہدہ کے بھائیوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بہن اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کر کے 2 سال تک اس سے عشق معاشقہ کرتی رہی اور اب انہیں اس بات کی خبر ہوئی۔ شاہدہ کے بھائیوں کے دلوں میں تو آگ لگی ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ آخر 2 سال انہیں اس بات کی خبر کیوں نہ ہو سکی۔ سب نے مل کر شاہدہ کو خوب ڈانٹا پیٹا، مارا پیٹا۔ کالج تو اس کا پہلے بھی ختم ہو چکا تھا، اب اس کے گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور رشتہ دیکھنے کی مہم تیز کر دی گئی تاکہ جلدی سے کوئی اچھا رشتہ دے کر شاہدہ کو رخصت کر دیا جائے۔ مگر شاہدہ اور عادل کوئی اور ہی پلان بنا کر بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے پہلے سے ہی یہ بات طے کر رکھی تھی کہ اگر ان کے گھر والے اس رشتے کے لیے نہ مانیں تو وہ گھر سے نکل جائیں گے، اور پھر انہوں نے اسی بات پر عمل کیا۔ اس واقعے کو گزرے 10 سے 15 دن ہو چکے تھے اور شاہدہ ایک رات خاموشی سے گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ بھائیوں کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو سکی۔ سکینہ اور شاہدہ کے بھائیوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی پیاری لاڈلی بہن اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گئے، اور حد تو یہ تھی کہ مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ عادل خود تو ان کی بہن کو لے کر فرار ہو چکا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ عادل کے ماں باپ بھی غائب تھے۔ اب شاہدہ کے بھائیوں کو کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروا دی تھی، خود اپنے طور پر بھی تحقیق کر رہے تھے مگر نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے، انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تھا، کوئی خبر نہیں تھی۔ مگر شاہدہ کے بھائی بھی ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ دن رات اپنی بہن کو تلاش کر رہے تھے اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ آخر کار 2 سال بعد شاہدہ نے اپنی ماں سے رابطہ کیا۔ ماں کی آواز فون پر سن کر شاہدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں نے جلدی سے بیٹی کا حال احوال پوچھا تو شاہدہ نے ماں کو بتایا کہ اس نے عادل کے ساتھ شادی کر لی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ اس وقت شیخو پورہ میں ہے۔ سکینہ بھی رو رہی تھی اور شاہدہ کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ واپس گھر آ جائے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ شاہدہ کے بھائی اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئے ہیں، لیکن شاہدہ خوف زدہ تھی۔ اس نے ماں سے
اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر وہ گھر واپس آئے تو اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں ماں بیٹی نے آپس میں خوب باتیں کی اور فون بند ہو گیا۔ شام کو جب شاہدہ کے بھائی واپس آئے، ان کو یہ خبر ملی کہ آج شاہدہ کا فون آیا تھا۔ وہ تو تڑپ اٹھے اور اپنی ماں کو سمجھانے لگے کہ دوبارہ جب بھی شاہدہ کا فون آئے اسے کسی نہ کسی طرح گھر پر آنے پر قائل کرو، اسے بتاؤ، سمجھاؤ کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، وہ گھر واپس آ جائے۔ ماں خوش تھی، مطمئن تھی کہ آخرکار اس کے بیٹوں کے دل پگھل گئے ہیں، وہ بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد شاہدہ نے ایک بار پھر سے اپنی ماں سے رابطہ کیا تو ماں نے آخرکار اسے کسی نہ کسی طرح اس بات پر قائل کر ہی لیا کہ وہ گھر واپس لوٹ آئے یا اپنا پتہ ہمیں بتا دے، اس کے بھائی خود اسے لینے آئیں گے، کیونکہ وہ اسے دل سے معاف کر چکے ہیں۔ وہ اپنی بہن کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہدہ کو یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنی ماں کو ملنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنا پتہ ماں کو بتا دیا۔ اگلے ہی دن شاہدہ کے بھائی کئی گاڑیوں میں اپنی بہن کو لینے کے لیے بہن بہنوئی اور ان کی بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس آئے۔ خوب خوشی منائی گئی، بڑی دعوت پکائی گئی۔ شاہدہ بہت خوش تھی یہ دیکھ کر کہ اس کے بھائیوں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بھائیوں نے بہن اور بہنوئی کی خوب آؤ بھگت کی۔ عادل 2 دن تک اپنے سسرال میں رکا، اس کے بعد اس نے واپس جانے کی ٹھانی تو شاہدہ کے بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ شاہدہ کو وہیں پر چھوڑ جائے، کیونکہ بہت عرصے بعد انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا ہے، وہ کچھ دنوں تک اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ عادل کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس نے رضامندی دے دی۔ شاہدہ بھی خوش تھی، وہ بھی ماں کے پاس رکنا چاہتی تھی، لہٰذا یہی فیصلہ ہوا کہ عادل واپس چلا جائے۔ شاہدہ 10-15 دن اپنے ماں اور بھائیوں کے پاس رکے گی اور پھر اس کے بھائی اسے واپس چھوڑ جائیں گے۔ عادل واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک بھونچال آ گیا۔ ایک قیامت تھی جو سکینہ کے گھر پر اتر چکی تھی۔ 8 دن بعد ایک صبح شاہدہ اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ وہ پنکھے کے ساتھ جھول رہی تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے ہاتھ کا لکھا گیا ایک خط بھی اس کے کمرے سے برآمد ہوا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ عادل جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی وہ اس پر ظلم اور تشدد کرتا ہے، لہٰذا وہ زندگی سے مایوس ہو چکی ہے اور موت کو گلے لگانا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ چکی تھی، شاہدہ کی باڈی کو اتار لیا گیا تھا۔ عادل کو خبر ہو چکی تھی، شام تک وہ بھی پہنچ گیا تھا۔ عادل بری طرح رو پیٹ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح شاہدہ کو اٹھا کر کھڑا کر دے۔ وہ اس قدر بری طرح رو رہا تھا، واویلا مچا رہا تھا کہ اسے دیکھنے والی ہر آنکھ اشک بار ہو چکی تھی۔ شاہدہ کے بھائیوں نے وہ خط پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس عادل کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ عادل نے بہت شور مچایا، بہت چیخا چلایا، وضاحت دینے کی کوشش کی، پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ کہانی بنائی گئی ہے، شاہدہ کے بھائیوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ مگر پولیس نے عادل کی کسی بات کا یقین نہ کیا اور اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ عادل آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک نہ کردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ سکینہ اکلوتی بیٹی، 4 بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی بہن منو مٹی تلے جا سوئی ہے۔ 2 سال گزر جانے کے باوجود اس کی موت آج تک ایک معمہ ہے۔ خود سکینہ کے خاندان اور پورے محلے والے بھی لوگ چامگوئیاں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ یہ موت قدرتی نہیں تھی اور نہ ہی شاہدہ نے خودکشی کی تھی۔ شاہدہ کے بھائیوں نے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انا جیت چکی تھی، محبت ہار چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف اپنی بہن کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا بلکہ بہنوئی کو بھی اس جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچ دیا۔ اور رہی شاہدہ کی بیٹی کو، وہ اس وقت اپنے دادا دادی کے پاس ہے، اکیلی ماں اور باپ کی دونوں کی شفقت سے محروم۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔